अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मैं नियत करता हूँ अल्लाह पाक की रज़ा पाने और सवाब कमाने की नीयत से तिलावत कुरान करूँगा। आप भी नियत फरमा लीजिए इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रज़ा पाने और सवाब कमाने की नीयत से तिलावत कलाम पाक समाअत फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर थुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैनि यंक़लिब इलैकल बसर ख़ासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़ा वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़यज़। कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै'इन इन अंतुम इल्ला फ़ी ضलालिन कबीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। फ़अतरफ़ू बिज़न्बिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वअसिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फम्शू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फ़िस समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्द फ़इज़ा हिय तमूर। अम अमिनतुम मन फ़िस समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ़ नज़ीर। वलक़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم فكيف كان نكير। أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير। أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور। أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور। أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब
صلوات اللہ علیکہ سلام ہے جو گو تیرے پران سلام ہے جو گو تیرے ایمان دینر بادشاہ سلطان دینر بادشاہ سلطان تمہار تورے پران قربان یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام ہے جو گو تیرے پران سلام ہے جو گو تیرے ایمان دینر بادشاہ سلطان دینر بادشاہ سلطان تمہار تورے پران قربان یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام ہے جو گو تیرے پران سلام ہے جو گو تیرے ایمان دینر بادشاہ سلطان دینر بادشاہ سلطان تمہار تورے پران قربان یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام ہے جو گو تیرے پران سلام ہے جو گو تیرے ایمان دینر بادشاہ سلطان دینر بادشاہ سلطان تمہار تورے پران قربان یا نبی سلام علیکہ یا نبی پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں
دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ایک دن مدینے کے تاجدار نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانے یعنی اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لے کر آئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ کی طرف رخ فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا قربان جائیں جیسے مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھا تو سرکار مدینہ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور قبلہ کی طرف منہ کیا اور آقا کریم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے کھڑے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں حالت سجدہ ہی میں اللہ پاک نے روح مبارک قبض نہ فرما لی ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ خیال آتے ہی میں آگے بڑھا اور بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا حضور عبد الرحمن۔ فرمایا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں اللہ پاک نے سجدے ہی میں آپ کی روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ عاشق زار کی محبت بھری بات سن کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر درود پڑے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین اور کوٹ مومن کہ ہفتہ وار اجتماع کے حاضرین عاشقان رسول غور کیجئے، درود کس نے پڑھنا ہے؟ امتی نے۔ رحمت کس پر اترے گی؟ امتی پر۔
سلام کس نے بھیجنا ہے؟ امتی نے۔ اللہ کریم کی سلامتی کس پر اترے گی؟ امتی پر۔ اور سجدہ شکر کون کر رہا ہے؟ امت کا غم کھانے والے، شفاعت فرمانے والے، امت کو بخشوانے والے، جنت میں پہنچانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے میں سجدہ ادا فرما رہے ہیں۔ اب غور کریں کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اب غور کریں کہ امت گناہ کرے اور ہمارے آقا راتوں کو رو رو کر اللہ سے ہمارے لیے دعائیں کریں۔ آقا ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، تم کو تو ہے غلاموں سے کچھ ایسی محبت، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اپنے غلاموں سے اتنی محبت ہے، یہ ادب نہیں ہے ورنہ ہم کہیں کہ آپ اپنے غلاموں پر فدا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے عاشقان رسول، ہمیں چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، آقا پر سلام کے نذرانے پیش کریں۔ حصول برکت کے لیے سب جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اے عاشقان رسول، آئیے چند اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اس سے انشاءاللہ الکریم ہمارا ثواب بڑھ جائے گا۔ نیت کیجئے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے توجہ کے ساتھ بیان سننے کی سعادت حاصل کروں گا، با ادب بیٹھنے کی کوشش کروں گا اور خوب توجہ سے کان لگا کر بیان سنوں گا۔ جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے سواری کی حاجت ہے، عطا فرما دیجئے۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی سواری تو نہیں ہے، یوں کرو کہ فلاں انصاری صحابی کے پاس جاؤ، انہیں کہو وہ تمہیں سواری دے دیں گے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائے گئے انصاری کے پاس پہنچ گئے، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو جا کر سنایا۔ تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان سن کر ان کو ایک اونٹ عطا فرما دیا۔ اب یہ اونٹ لے کر دوبارہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے سواری کے لیے اونٹ مل گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ، بے شک بھلائی کی راہ دکھانے والا بھی بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں فَإِنَّ الدَّالَ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ، ٹھیک ہے، جاؤ، بے شک بھلائی کی راہ دکھانے والا بھی بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سخی ہیں، بلکہ سخیوں کے بھی سردار ہیں، سب سے بڑے سخی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا کچھ نہیں ہے جو سرکار کے در سے نہ ملتا ہو۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے
مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں۔ اور مولانا حسن رضا خان صاحب نے کیا خوب کہا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا۔ یعنی یہی بات ہے کہ اس طرح پاک سے بندہ جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حافظہ مانگا، حضور نے ان کو حافظہ عطا فرما دیا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت مانگی، انہیں آقا نے جنت عطا فرما دی۔ یہاں تک کہ غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار مانگی، محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ٹہنی پکڑائی، وہ ٹہنی ہی تلوار بن گئی، تلوار تھی نہیں ٹہنی تھی۔ ان کا معجزانہ ہاتھ لگ گیا، اللہ پاک نے ٹہنی کو تلوار بنا دیا۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کے، کس درِ دولت پر انکار کی گنجائش نہیں ہے، جو فرش زمین پر رہ کر جنت تقسیم فرما سکتے ہیں، ان سے سواری کے لیے جانور مانگا گیا۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سواری نہ دی، فرمایا کہ فلاں صحابی سے جا کر لے لو۔ آخر اس میں حکمت کیا تھی؟ ایک حکمت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سب امتیوں سے پیار ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزاج پاک یہی ہے کہ کسی سوالی کو آقا خالی ہاتھ نہیں پھیرتے۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اب شان یہی ہے کہ کوئی سوالی خالی پھرتا نہیں ہے، مگر سیرت پاک کے اس انداز سے امیر لوگ تو فیض پا سکتے ہیں، جو کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو یہ ادائے مصطفیٰ اپنا سکتے ہیں کہ جب سوالی آئے خالی نہ لوٹا دیں، دے کر بھیجا کریں۔ اب جو غریب ہیں وہ اس ادا کو کیسے اپنائیں گے؟ چنانچہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غریب امتیوں کے لیے ایک ادائے پاک اپنائی۔ صحابی آئے، سواری مانگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری عطا نہیں فرمائی، رستہ دکھا دیا کہ فلاں صحابی سے جا کر لے لو، پھر ارشاد فرمایا بے شک بھلائی کی راہ دکھانے والا بھی بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، گویا کہ غریبوں کو درس دیا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو صدقہ نہیں کر سکتے، اے وہ لوگوں جو رائے خدا میں لاکھوں کروڑوں خرچ نہیں کر سکتے، تم واسطہ بن جایا کرو، دینے والوں سے لے کر دینے والوں تک، لینے والوں تک پہنچا دیا کرو، کسی شخصیت سے لے کر مسجد تک پہنچا دیا کرو، امیروں سے لے کر مدرسوں تک پہنچا دیا کرو۔ تمہارا یوں درمیان میں واسطہ بن جانا ادائے مصطفیٰ ہے، اور ثواب کمانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، یہ اصول ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیا اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں کہ بھلائی کی راہ دکھانے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ علامہ مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت جو گفتگو فرمائی، اس کا مفہوم سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھلائی کی راہ دکھانے والے نے بھلائی کی راہ دکھائی۔ مثال کے طور پر اس نے کسی کو نماز کی دعوت دی، کسی کو تلاوت کی ترغیب دلائی، کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن دیا، کسی امیر شخصیت سے کہا کہ فلاں مدرسہ ہے، وہاں بچوں کو حفظ و نظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، دعوت اسلامی دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے، اس کے ساتھ مالی تعاون فرمائیں۔ یعنی اس نے نیکی کی دعوت دے دی، سبحان اللہ۔ اب اس کی دو صورتیں بنیں گی۔ پہلی صورت یہ
کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سامنے والے نے نیکی کی دعوت قبول کر لی. مثلا میں نے کہا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ مدرسے میں نیکی کے کاموں کے لیے تعاون فرمائیں. اب اس نے دعوت قبول کر لی، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، تلاوت کرنے لگ گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن گیا. اس صورت میں ذرا جھوم جائیے اور مچل جائیے اور دعوت دینے کا ثواب سنیے. سبحان اللہ و بحمدہ. اس صورت میں جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کام کرنے والے کو اجر عطا فرمایا جائے گا. مثلا اس نے 1,00,000 روپیہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا تو اسے 1,00,000 خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اس سے بھی 1,00,000 خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمایا جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے نیکی کی دعوت دی کسی کو، سامنے والے نے بالکل نہیں مانا کہ میں نہیں کر سکتا، یا بالکل خاموش ہو گیا، عمل بھی نہیں کیا. تو اب اس صورت میں بھی دعوت دینے والا بڑا خوش نصیب ہے کہ سامنے والے نے اگر عمل نہ بھی کیا، اللہ پاک اسے نیکی کی دعوت دینے کا ثواب عطا فرمائے گا. یعنی دعوت دینے والا کسی بھی صورت میں نقصان میں نہیں ہے. یہ جو بھلائی کے کام میں واسطہ بننے والا شخص ہے، نیکی کی دعوت دینے والا خوش نصیب ہے، اس کے وارے ہی نیارے ہیں. سامنے والے نے بات مان لی تو بھی ثواب، اگر اس نے بات نہ مانی تو اللہ اسے پھر بھی اپنے کرم سے ثواب عطا فرمائے گا. آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ بہتے دریا میں ہاتھ دھونا، یعنی دریا بہہ رہا ہے، اس نے بہتے ہی رہنا ہے، اس نے رکنا نہیں ہے. اب بہتے بہتے جو اس سے ہاتھ دھو لے گا وہ فائدہ اٹھا لے گا. مطلب یہ کہ نیکی ہے وہ ہو رہی ہے، ہونی ہے، اور نیکی کا کام، دین کا کام ہمیشہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا، رکنے والا نہیں ہے. اگر ہم درمیان میں واسطہ بن جائیں، نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، اس کی ترغیب دلانے والے بن جائیں، اس نیکی میں حصہ ملانے والے بن جائیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم اللہ ہمیں بھی ثواب کا حقدار بنا دے گا. لہذا یہ ذہن بنانا ہے آج ہم نے کہ انشاءاللہ جو نیکی کا کام ہو رہا ہے میں اس میں حصہ بھی ملاؤں گا اور اس کی ترغیب بھی دلاؤں گا. اس کے بڑے فائدے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین. اللہ پاک قرآن کریم پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ترجمہ کنز العرفان. اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو. حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی پر مدد کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت کیا ہے کہ آپ خود نیکی کا کام کریں. یہ بھی نیکی پر مدد ہے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ ترغیب حاصل کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. نمبر 2، آپ نیکی کی دعوت دیں، یہ بھی نیکی پر مدد ہے. نمبر 3، کوئی نیکی کر رہا ہے آپ اس کے مددگار بن جائیں. اور نمبر 4، صرف نیکی کا راستہ ہی بتا دیں. یہ جتنی صورتیں ہم نے سنی ہیں یہ سب نیکی پر مدد کرنے کی صورتیں ہیں. ان میں سے بندہ کوئی بھی صورت اگر اپنا لے گا اور سبحان اللہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گا تو اللہ پاک اپنے کرم سے اسے ثواب عطا فرمائے گا. اب کچھ کام ایسے ہیں کہ ہم کر نہیں سکتے. مثلا کتنے ایسے کام ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر تفسیر لکھنا کتنا اہم کام ہے. اب دینی کتاب لکھنا کتنا ثواب کا کام ہے. جو اخلاص کے ساتھ دینی کتاب لکھتا ہے جب تک وہ پڑھی جاتی رہے گی اس کے ذریعے ہدایت لی جاتی رہے گی، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کتاب لکھنے والے کو ثواب عطا فرماتا رہے گا. کام تو بڑا برکت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، بڑی شان والا ہے. اب غور کریں کہ مجھے دکان تو چلانی آتی ہے، مجھے بزنس کرنا آتا ہے، مجھے ٹریولنگ کرنی آتی ہے،
مجھے دیگر کام کرنے آتے ہیں لیکن کتاب لکھنی نہیں آتی. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اصول کیا بتا دیا گیا کہ نیکی پر مددگار بن جاؤ، تم بھی اس میں ثواب کے حصے دار بن جاؤ گے. لہذا جو کتابیں لکھنے والے ہیں ان کی کسی طرح سے خدمت کریں. دل میں حسرت بڑی ہے کہ کاش میں قرآن کا حافظ بن جاتا، کاش میں قرآن کا قاری بن جاتا، لیکن کیا کریں کہ نہ حافظ بن سکے نہ قاری بن سکے. اب جو حفظ کر رہے ہیں، قراءت سیکھ رہے ہیں، ان کی مدد کریں. دل بڑا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا اور میں دین کی خدمت کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جاتا. اتنی رقم ہے تو نہیں، اب کیا کریں؟ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بھلائی کی راہ دکھانے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے. اب جو پیسے والے ہیں ان سے پیسہ جمع کر کے دین کی خدمت پر لگا دیں. ہم درمیان میں واسطہ بنیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے گا. اب میں آپ کو مسلم شریف کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں رائے خدا میں سفر کرنا چاہتا ہوں مگر اسباب نہیں ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، اس نے رائے خدا میں سفر کی سب تیاری کر رکھی تھی مگر وہ بیمار ہو گئے. ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا سارا سامان اسے دے دو. اب چنانچہ وہ صحابی پہنچے، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو سنایا. قربان جائیں ان صحابی نے خوشی خوشی اپنا سارا سامان سفر ان صحابی کو پیش کر دیا. اب دیکھیے انہوں نے تیاری کی ہے، رائے خدا میں سفر کر نہیں پا رہے، بیمار ہو گئے، اپنا سامان سفر دوسرے کو دے دیا. اب سفر وہ کریں گے، اللہ ثواب ان کو بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ ہے نیکی پر مدد کرنے کی فضیلت. ہمیں چاہیے کہ کوئی نیکی ہم خود کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، ہم دوسروں کو اس پر مدد کرنے کی پوری کوشش کریں. انشاءاللہ الکریم ہم ثواب کے حقدار بن جائیں گے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی جو کوٹ مومن میں ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد میں ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ چیز ہمارے مزاج میں شامل ہونی چاہیے. نیکیوں کی حرص ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں یہ نیکی بھی کر لوں، میں وہ نیکی بھی کر لوں. کوئی ایسی نیکی نہ بچے جو میرے نامہ اعمال میں نہ ہو. ہمیں اپنے اندر اس لالچ کو پیدا کرنا چاہیے. اب مسئلہ آئے گا کہ ساری نیکیاں میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا حل یہ ہوگا کہ نیکی پہلے ہو ہی رہی ہوگی، ہم اس میں اپنا حصہ شامل کر دیں. جو حصہ ملا سکتے ہیں وہ ملا دیں. اللہ پاک نے جو صلاحیت دی ہے وہی نیکی کے کام میں شامل کر دیں. اللہ پاک نے پیسہ دیا ہے تو سبحان اللہ نیکی کے کام کے لیے ہم پیسہ فراہم کر دیں. اللہ پاک نے اچھی سوچ عطا فرمائی ہے تو نیکی کے کاموں کے لیے اچھا مشورہ پیش کر دیں. بولنے کی صلاحیت تو اللہ نے سبھی کو دی ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو بول بول کر لوگوں کو نیکی کی دعوت کی ترغیب دلانا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا. اب ذرا بڑی پیاری ایک حدیث پاک سنیے اور اپنا ذہن بنائیں. حدیث پاک میں آتا ہے ایک تیر جو اللہ کی راہ میں چلایا جاتا ہے، ایک تیر جو اللہ کی راہ میں چلایا جاتا ہے، اللہ پاک اس کے سبب 3 لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. ابھی جیسے موقع تھا نا چند ایک نے سبحان اللہ کہا، اب اس پر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کو انشاءاللہ جنت میں درخت بھی عطا کیا جائے گا. ایک ترغیب دے رہا ہوں کہ ہم جب جب موقع ملے ثواب کا ہم پائیں. آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک تیر جو اللہ پاک کی راہ میں چلایا جاتا ہے اس کے سبب 3 لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے. نمبر 1 اس تیر کو بنانے والا، نمبر 2
وہ تیر دوسروں تک پہنچانے والا، اور نمبر 3 وہ تیر چلانے والا۔ اب تیر ایک تھا، اللہ پاک نے 3 کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا بعض اوقات یہ موقع ہمیں بھی زندگی میں ملتے ہیں۔ بڑی پیاری ایک آپ کو حکایت سناتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے بہت بڑے سلطان اور زبردست عاشق رسول تھے۔ اللہ ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے، اللہ ہمیں کامل عاشق رسول بننے کا شرف عطا فرما دے۔ اب یہ سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن ایک اللہ نے سعادت کیا عطا فرمائی کہ ان کو زبردست عاشق رسول بننے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ 3 باتوں کی حقیقت جاننے کی جستجو میں تھے، 3 باتوں کو جاننا چاہتے تھے۔ پہلی بات یہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان العلماء وراثۃ الانبیاء، یعنی تمام علماء نبیوں کے وارث ہیں، سے کیا کون لوگ مراد ہیں، یہ آپ کو جاننے کی تمنا تھی کہ مجھے پتہ چل جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کیا میرے والد کا نام سبکتگین ہی ہے یا میں کسی اور کا بیٹا ہوں، اور تیسری بات یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا میں بخشا جاؤں گا یا نہیں بخشا جاؤں گا۔ یہ 3 باتیں ان کو جاننے کی حاجت تھی۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ایک خادم شمع دان یعنی روشنی کا سامان لیے لشکر کے آگے آگے چل رہا تھا تاکہ روشنی سے قافلے والوں کو دکھائی دے، راستہ آسان ہو۔ اب جیسے بادشاہ کے قافلے کی روشنی پھیلی تو روشنی پھیلی دیکھ کر ایک بندہ کتاب لیے اپنے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، بک تھی، اور وہ اس روشنی کے اندر بیٹھ کر شمع دان کی روشنی میں کتاب اس نے پڑھنی شروع کر دی۔ سلطان نے دل میں سوچا کہ شاید یہ کوئی عالم دین ہے۔ اب ان کی عزت کرتے ہوئے اس نے لشکر کو روک دیا تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ اس روشنی میں اپنا مطالعہ پورا کر لیں۔ گویا کہ سلطان محمود غزنوی نے ان کو پورا مطالعہ کرنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ اب جب وہ مطالعہ کر چکے تو ختم ہونے کے بعد وہ صاحب اپنے گھر واپس تشریف لے گئے تو سلطان بھی اپنے قافلے کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رات کو واپس جا کر جب سلطان محمود غزنوی سو گئے تو ان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اللہ اکبر۔ خواب میں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ میرے آقا خواب میں تشریف لائے۔ 3 طرح کی ان کو ذہن میں سوالات تھے، 3 باتیں پوچھنی تھی جن کا میں نے ذکر کیا۔ قربان جائیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3 سوالات ہیں۔ خواب میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لے کر آئے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ سنیے اور جھومیے اور دیکھیے ہمارے آقا کتنے مددگار ہیں، غیبوں پر خبردار ہیں، امتیوں کی فریاد سماعت فرمانے والے ہیں، ان کے مسائل حل فرمانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ایک ہی جملہ فرمایا اور اس میں 3 سوالوں کے جواب عطا فرما دیے۔ آقا فرماتے ہیں، اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، میرے وارث عالم دین کی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک نے تجھے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے فضل سے پیارے محبوب زندہ بھی ہیں، امت کے احوال بلکہ دلی خیالات سے بھی واقف ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ محمود غزنوی ایک عالم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ محمود غزنوی کے دل میں 3 باتوں کو جاننے کی جستجو ہے۔ چنانچہ ایک ہی جملے میں سرکار نے ان کے سارے جوابات عطا فرما دیے۔ کیا فرمایا؟ نمبر 1، اے سبکتگین کے بیٹے۔ اس سے سلطان کو پتہ چل گیا کہ میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں۔ پھر کیا فرمایا؟ تو نے میرے وارث کی خدمت کی۔ اس سے انہیں سچے عقائد کے حامل عاشقان رسول علماء کی پہچان ہو گئی۔ اور پھر کیا فرمایا؟
اللہ پاک نے تجھے بخش دیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ ان کی بخشش ہو گئی. امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہیں. امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہیں. خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. جو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لا کر بھی ایسے بے مثال کلام فرماتے ہیں، پھر ان کے کلام ذیشان کی شان کیا ہوگی. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل زبان قادر الکلام تو بڑے ہیں، اور ان کے کلام پر اعتراض کرنے والے بھی بڑے ہیں، مگر میں آپ کے کلام پر، آپ کے بیان پر قربان جاؤں. اس کلام پر نہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، اور بیان تو ایسا ہے کہ جس کا جواب ہی کوئی نہیں. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اس واقعے سے سیکھیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا تھا. صرف کچھ دیر کے لیے رک گئے اور اس عالم دین کو آپ نے روشنی فراہم کی. وہ عالم صاحب جو نیک کام کر رہے تھے، اس میں بس اپنا تھوڑا سا حصہ شامل کیا. اس کی برکت کیا ہوئی کہ خواب میں مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار عطا ہو گیا. آقا نے اپنا جلوہ بھی عطا فرما دیا، ان کے والد کا نام بھی بتا دیا، اور ان کو بخشش والی خوشخبری بھی عطا فرما دی. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج کوئی ذہن بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں نیک کام کرنے کی بھی کوشش کروں گا، اور نیک کاموں میں انشاءاللہ دعوت دینے کا بھی ذریعہ بنوں گا. ماشاءاللہ آپ کی جذبے سے خوشی ہوئی. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ کو نیکی کے کام کی تھوڑی دعوت بھی پیش کرتا ہوں. الحمدللہ عز و جل، آپ کو خوشی ہوگی سن کر، آپ کا سینہ محبت رسول سے انشاءاللہ خوشی سے جھومے گا. دعوت اسلامی ہمیں نیکی کرنے کے کتنے مواقع فراہم کرتی ہے، اور دعوت اسلامی جو مسلمانوں کی اس وقت بہت بڑی انٹرنیشنل تنظیم ہے، اس میں ماشاءاللہ کیا کیا ہو رہا ہے، اس کو سنیے، اور اس دور میں ہونے والے کاموں پر خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول عطا فرمایا، ہمیں نیکی کے کام کرنے کے بڑے مواقع عطا فرمائے، ہمیں نیکی کی دعوت دینے کے بڑے مواقع عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ. ذرا جھومتے جائیے اور خوشی سے سنتے چلے جائیے، اور اپنا ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ میں بھی نیکی کے کاموں میں پیچھے نہیں رہوں گا، آگے بڑھوں گا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رب العالمین کنز المدارس بورڈ کے نام سے دعوت اسلامی کا اپنا تعلیمی بورڈ بن چکا ہے. آپ کو خوشی ہوگی ماشاءاللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی خوشی ہوگی. آپ کی دعوت اسلامی اس وقت کتنے ادارے قائم کر چکی ہے ماشاء اللہ الکریم؟ تقریباً 20,235 جامعات و مدارس المدینہ بچوں اور بچوں کے دعوت اسلامی قائم کر چکی ہے. میں 20,000 عرض کر رہا ہوں، 20,235 مدارس اور جامعات دعوت اسلامی قائم کر چکی ہے، جن میں حفظ و ناظرہ، عالم کورس، درس نظامی، مختلف تخصصات یعنی اسپیشلائزیشنز، فرائض علوم کورس کروائے جاتے ہیں. اور جامعات و مدارس المدینہ بوائز اینڈ گرلز طلبہ کی تعداد پتہ کتنی ہے؟ ادارے تو 20,000 پلس ہیں، اس میں پڑھنے والے اور والیاں کتنی ہیں؟ ذرا جھومیے اور تیار ہو جائیں کہ ہم نے انشاءاللہ اس میں مزید حصہ ڈالنا ہے، اس فگر کو آگے لے کے جانا ہے. آقا کی امتوں کو امت کو ہم نے عالم بنانے کی دعوت دینی ہے، انشاءاللہ حفظ کروانے کی دعوت دینی ہے. ماشاءاللہ آپ کی اور میری دعوت اسلامی میں اس وقت اللہ کے کرم سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اس وقت جو حفظ و ناظرہ حاصل کر رہے ہیں، عالم اور عالمات عالمہ بننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کی تعداد 5,65,695 ہو چکی ہے. ماشاءاللہ خوشی ہوئی آپ کو؟
الحمدللہ ہونی بھی چاہیے. اور بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے ہزاروں مدارس المدینہ بالغان و بالغات لگائے جاتے ہیں، جن میں پڑھنے والے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہو چکی ہے. فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے تقریباً 27,000 طلبہ اور طالبات الحمدللہ آن لائن دعوت اسلامی سے دینی تعلیم حاصل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جبکہ 60,000 سے زیادہ طلبہ مختلف قسم کے کورسز کرنے کی سعادت مکمل کر چکے ہیں. اب تک آپ کی دعوت اسلامی 21 دارالفتاء اہل سنت قائم کر چکی ہے، جن میں شرعی رہنمائیوں کی تعداد ماہانہ 20,000 ہے. المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے ذریعے دینی لٹریچر پر تحقیقی کام جاری ہے. الحمدللہ اس شعبے کے تحت اب تک 2045 کتب و رسائل پر کام مکمل ہو چکا ہے. سوشل میڈیا یعنی یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ پر موجود اکاؤنٹ، جن پر تقریباً 60.43 ملینز، یعنی آپ کی دعوت اسلامی پر الحمدللہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ 6,43,00,000 فالوورز دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پر ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے. مدنی چینل اردو میں ہے، انگلش میں ہے، بنگلہ زبان میں ہے، کڈز مدنی چینل، بزرگوں کا مدنی چینل اور عربی ویب سائٹ کے ذریعے اسلام کی خدمت کی جا رہی ہے. شعبہ آئی ٹی کی طرف سے اب تک 35 موبائل ایپلیکیشن اور 44 اسلامک ویب سائٹس لانچ کی جا چکی ہیں. سابقہ 12 مہینوں میں ماشاء اللہ آپ کا دل جھوم جائے گا، گزشتہ 12 مہینوں میں یعنی ایک سال میں تقریباً 9,60,000 اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اور شعبہ کورسز کے تحت الحمدللہ اب تک 92,455 کورسز ہو چکے ہیں اور 19 لاکھ سے زائد عاشقان رسول نے کورس کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والوں کی تعداد اوسطاً 6 لاکھ ہو چکی ہے. ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. الحمدللہ یہ 45 ڈیفرنٹ لینگویجز کے اندر 45 زبانوں میں کتابوں کے ترجمے کر رہا ہے. مختلف زبانوں میں اب تک 8,000 کتب و رسائل کا ترجمہ ہو چکا ہے. خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت آپ کی دعوت اسلامی اب تک 7,243 مساجد بنا چکی ہے. ابھی جتنے کام آپ نے سنے نا پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی اتنے سارے کام اکیلا نہیں کر سکتا. اب ظاہر ہے کہ مل جل کر سکتے ہیں. کسی کو اللہ پاک نے مال دیا ہے، وہ مال لگا دیتا ہے. کسی کے پاس وقت ہے، وہ وقت دے دیتا ہے. کسی کو ٹیکنالوجی کی اللہ نے مہارت عطا فرمائی ہے، وہ اپنی مہارتیں پیش کرتا ہے. یوں مل جل کر دنیا بھر میں دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی ایکسپرٹیز، اپنا ٹائم، اپنا مال، اپنا وقت اللہ پاک کے دین کے لیے دعوت اسلامی کو پیش کر کے ثواب جاریہ کے حقدار بن جائیں. کون کون کوشش کرے گا؟ کچھ کی آواز بھی آ رہی ہے، سب کی آواز آئے تو انشاءاللہ ایک بار پھر ذرا نیت کریں. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت فرما لیں. آپ کو ایک تازہ موقع پیش کرنے جا رہا ہوں ان تمام کاموں میں حصہ لینے کا. کیا ماشاءاللہ بڑا اچھا موقع ہے. 12 اکتوبر کو انشاءاللہ الکریم ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے. دعوت اسلامی کے تمام جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیرخائی، بھلائی اور آمدنی بڑھانے کے جائز اور محفوظ کاموں میں مدد کے لیے یونٹس کی صورت میں عطیات جمع کیے جائیں گے. پاکستانی 10,000 روپیز 10,000 کا ایک یونٹ بنایا گیا ہے. تو ایک یونٹ بھی آپ دے سکتے ہیں، آدھا یونٹ بھی دے سکتے ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے تو 50 یونٹ بھی دے سکتے ہیں. اللہ نے اور دیا ہے تو جناب 1200 یونٹ بھی دے سکتے ہیں، 1500 یونٹ بھی دے سکتے ہیں. اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے محلے والوں کی طرف سے، اپنے دوست و احباب کی طرف سے جو جو جاننے والے ہیں آپ
ان کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ذہن دیں، انہیں بھی ترغیب دلائیں اور یوں یونٹ جمع کرنے کی کوشش کریں، تو یوں کسی نہ کسی اعتبار سے اس نیک کام میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ اور یہ ہماری بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یونٹ میں حصہ ملائیں گے، اس کی ترغیب دلائیں گے، اس کی دعوت پیش کریں گے، اور یوں پوری دنیا میں نیکی کے کاموں میں اپنا حصہ ملانے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے اللہ کے ولی امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری دعا عطا فرمائی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، امیر علیہ سنت نے کیا دعا عطا فرمائی ہے؟ آپ نے ان الفاظ سے دعا عطا فرمائی کہ یا اللہ پاک، جو کوئی دعوت اسلامی کے لیے چاہے 1 یونٹ دے، چاہے آدھا یونٹ دے، چاہے چوتھائی یونٹ دے، 15 یونٹ دے، 115 یونٹ دے، 1500 یونٹس دے، سب کو ان کے اخلاص کے مطابق اجر عظیم نصیب فرما، اپنا محتاج رکھ، غیر کی محتاجی سے بچا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے پیارے اسلامی، ہم جو یونٹس جمع کریں گے اس سے کیا ہوگا؟ علماء کی خدمت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاص شاگرد اور حنفی فقہ کے ائمہ میں سے ہیں، اہل علم لوگوں کے ساتھ خاص طور پر آپ بھلائی کرتے تھے، جو عالم ہوتے تھے، عالم بننے والے ہوتے تھے، ان کے ساتھ آپ بہت زیادہ بھلائی فرماتے تھے۔ اب جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سب کے ساتھ ایک سا معاملہ کیوں نہیں رکھتے، فرمایا کہ میں انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد علماء کے سوا کسی کے مقام کو بلند نہیں جانتا۔ ایک بھی عالم کا دھیان اپنی حاجات کی وجہ سے بٹے گا تو وہ صحیح طور پر خدمت دین نہ کر سکے گا، اور دینی تعلیم پر اس کی درست توجہ نہ ہو سکے گی، لہٰذا انہیں علمی خدمت کے لیے فارغ کرنا افضل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کے ایک قریبی بستی میں رہا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی مدینہ جانے کی اور برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزر بسر کے لیے آپ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک کمزور سا چرواہا جو بکریاں چرانے والا تھا۔ ایک بار خاندان بنو سلیم کے ایک صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی صحبت میں رہ کر آپ سے فیض حاصل کروں گا، اور ساتھ میں آپ کی بکریاں بھی چرایا کروں گا، یعنی چرواہا بن کے آپ کے بکریوں کی خدمت بھی کروں گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو تمہیں میری اطاعت کرنا ہوگی۔ عرض کہ حضور کس بات میں اطاعت؟ اب سنیے کس بات کی اطاعت، قربان جائیں صحابہ کرام کے جذبے کو۔ ارشاد فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کوئی چیز رائے خدا میں دینے کا کہوں، جب میں اپنے مال میں سے کوئی چیز رائے خدا میں دینے کو کہوں تو سب سے بہترین چیز دینی ہوگی۔ کون سی چیز دینی ہوگی؟ سب سے بہترین۔ یہ آپ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرنی ہوگی۔ اس نے اس شرط کو منظور کر لیا اور آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ ایک دن کسی نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ یہاں ندی کے کنارے کچھ غریب لوگ رہتے ہیں، ہو سکے تو حضور آپ ان کی مدد فرما دیں۔ تو آپ نے قبیلہ بنو سلیم کے اس شخص کو جو آپ کی خدمت میں رہتا تھا اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ ایک اونٹ لے کر آؤ۔ اب وہ اونٹوں کی جگہ پر پہنچا اور سب سے جو عمدہ اونٹ تھا اس کا انتخاب کیا۔ اب جیسے اس نے سب سے عمدہ اونٹ کا انتخاب کیا، پھر سوچا کہ یہ اونٹ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی سواری کے لیے بڑا کارآمد ہے اور یہ فرما بردار بھی ہے، مقصود تو سب گوشت ہی تقسیم کرنا ہے نا، لہذا اس کے بدلے اس کے بعد جو درجے والی اونٹنی تھی اس نے وہ اونٹنی نکالی اور لا کر پیش کر دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ اونٹنی دیکھی تو ان صاحب سے فرمایا تم نے خیانت کی۔ اب وہ فوراً سمجھ گئے اور اسی وقت اونٹ کو جو سب سے بہترین تھا ذبح کے لیے پیش کر دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ ندی کے کنارے جتنے گھر آباد ہیں
سب کی گنتی کر لو اور میرا گھر بھی اس میں شامل کر لو، پھر اونٹ کو ذبح کر کے سب گھروں میں برابر گوشت پہنچا دو، اور میرے گھر میں بھی دوسروں کے مقابلے میں کوئی بوٹی زیادہ نہیں آنی چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا۔ اب جب گوشت تقسیم کیا گیا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ پاک کی راہ میں عمدہ مال خرچ کرنے کی جو شرط طے کی گئی تھی، کیا تم اس کو بھول گئے تھے؟ اس نے عرض کیا کہ حضور میں بھولا نہیں تھا، مجھے یاد تھا، اور میں نے اس لیے پہلے اسی عمدہ اونٹ کا انتخاب کیا، لیکن پھر سوچا کہ آپ کی سواری کا ہے اور بڑا کارآمد بھی ہے، آپ کو اس کی حاجت پیش آئے گی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، کیا واقعی تم نے سب میری ضرورت کی خاطر اس اونٹ کو چھوڑ دیا تھا؟ عرض کیا جی حضور، واقعی آپ کی حاجت کی خاطر اس اونٹ کو چھوڑ دیا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اپنے ضرورت کا دن نہ بتاؤں؟ سنو، میری حاجت اور ضرورت کا دن تو وہ ہے جس دن مجھے قبر کے گڑھے میں اکیلا دفن کر دیا جائے گا، باقی رہا مال تو اس کے 3 حصے دار ہیں۔ نمبر 1 تقدیر، جو مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ نمبر 2 وارث، جو تیرے مرنے کا منتظر رہتا ہے کہ کب تو مرے اور تیرے مال پر قبضہ کر لے۔ نمبر 3 تیسرا حصے دار تو خود ہے، اور جب تقدیر اور وارث مال لینے میں کوئی معاملے میں رعایت نہیں کرتے تو اپنا حصہ لینے میں کیوں پیچھے رہتا ہے؟ جتنا بن پڑے عمدہ سے عمدہ ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا خزانہ جمع کر لے۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 پارے کی ابتدائی آیت پاک تلاوت کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ اور فرمایا کہ اسی لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کو رائے خدا میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہوں۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ کتنی مبارک۔ آپ اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو سب سے اچھی چیز دینے کی کوشش فرماتے ہیں، اور سبحان اللہ کیا آیت تلاوت فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ترجمہ کنز العرفان، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمت میں رہنے والے شخص کو 3 باتیں ارشاد فرمائی، جن میں سے پہلی بات یہ تھی کہ تقدیر مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ واقعی ایسا ہے کہ تقدیر جب چاہتی ہے تو بڑی فراخ دلی کے ساتھ کسی کا مال لے لیتی ہے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی کروڑوں بلکہ اربوں روپے کی کمپنیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تقدیر نہ امیر و غریب کا لحاظ کرتی ہے اور نہ ہی موقع محل دیکھتی ہے، وہ اپنا پورا حصہ لیتی ہے۔ تقدیر جب غالب آتی ہے تو ہنستا کھیلتا نوجوان آن کی آن موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے مال کا دوسرا حصے دار وارث ہے، جو تیرے مرنے کا منتظر ہے کہ کب تو مرے اور وہ تیرے مال پر جا کر قبضہ کر لے۔ آج آپ سب دیکھتے ہوں گے کہ وارثین اس بات کا بعض انتظار کرتے ہیں کہ جیسے بوڑھے والدین دم توڑیں گے ہم ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیں گے۔ بندہ ساری زندگی مال جمع کرتا رہتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے انتقال کے بعد وارثین اس کے مال کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ بعض اوقات تو وارثین میت کے مال سے معاذ اللہ استغفر اللہ ناجائز کاروبار کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو مال چھوڑا تھا برے کاموں میں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسری نصیحت کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے مال کا تیسرا حصے دار تو خود ہے،
یعنی جب تقدیر اور وارث مال لینے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتے تو اپنا حصہ لینے میں کیوں پیچھے رہتا ہے؟ جتنا بن پڑے عمدہ سے عمدہ ترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کا خزانہ جمع کر لے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، حضرت عثمان نہدی ایک تابعی بزرگ ہیں۔ آپ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، یعنی اگر 1 روپیہ رائے خدا میں خرچ کیا جائے تو اس سے ثواب میں 10 لاکھ گنا عطا کیا جائے گا۔ حضرت عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک میں گئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ پاک بندہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے میں 20 لاکھ گنا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی کرم نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی، دیا بھی اس نے، خرچ بھی اسی کی راہ میں کرنا ہے اور ثواب بھی ہمیں ایک کے بدلے 20 لاکھ گنا عطا فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ خرچہ کرنے کا ذہن بنائیں۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے سخیو، اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والو، اے غریبوں کی مدد کرنے والو، اے مساجد میں مدد کرنے والو، اے مدارس میں مدد کرنے والو، اے دینی طلباء کی مدد کرنے والو، اے سخاوت کے ساتھ اللہ کی راہ میں دینے والو، جھوم جاؤ، قربان جاؤ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی روزانہ فرشتوں کے منہ سے سخی کے حق میں اور کنجوس کے خلاف دعا نکلتی ہے۔ یعنی جو سخی ہوتا ہے فرشتے روزانہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو کنجوس ہوتا ہے اس کے لیے بھی ان کے خلاف دعا نکلتی ہے، جو یقیناً قبول ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ خدمت پیش کرنا چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کی راہ میں دینا۔ آپ کے در جود و سخاوت سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ صدقہ گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع یعنی دور کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، صدقہ دینے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی۔ میرے آقا کریم سبحان اللہ صدقہ دینے والے ہیں، اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں، قربان جائیں۔ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے، صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر بڑھاتا ہے۔ اللہ پاک صدقے کی برکت سے تکبر کو دور کر دیتا ہے۔ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے، جن میں کم تر بلا بدن بگڑنا اور سفید داغ ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بس اپنا ذہن بنا لیں، انشاءاللہ اللہ کی راہ میں جب جب موقع ملا ہم خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اپنے بچوں کا بھی ذہن بنائیں، اپنے گھر والوں کا ذہن بنائیں، اپنے دوستوں کا ذہن بنائیں، چاہے تھوڑا دیں لیکن دیں، آپ کو یہ ساری برکتیں اس کی نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامیہ میں بہت سارے نیک کاموں کا جذبہ دیتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہفتہ وار اجتماع ہے، جیسے آج ہم سارے جمع ہیں، اور دنیا بھر میں بھی آج عاشقان رسول مختلف ممالک میں، شہروں میں ہفتہ وار اجتماعات کی سعادتیں حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو نیکیاں کرنے اور نیکیوں کا جذبہ پانے، خود کو گناہوں سے بچانے کا ذہن پانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں اور 12 دینی کاموں میں حصہ لیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ 12 دینی کاموں میں سے ایک کام، جیسے میں نے ابھی بتایا، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے۔
آپ سب سے میں درخواست پیش کرتا ہوں، جیسے آج آپ نے وقت نکالا اور ہفتہ وار اجتماع میں آپ نے شرکت کی، اسی طرح ہر جمعرات پابندی کے ساتھ شرکت کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ دینی اجتماع میں بیٹھنے اور ذکر کرنے والوں کی تو اپنی کیا شان ہے، حدیث پاک کے مطابق جو ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، نیک صحبت میں بیٹھنا ملتا ہے اور مسجد میں وقت گزارنا نصیب ہوتا ہے۔ ایک اہم برکت یہ کہ دینی اجتماع کے لیے جانا بھی رہے، خدا میں نکلنا ہے، ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ الکریم گھر سے نکلنے سے لے کر واپس لوٹنے تک سارا ٹائم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب شمار ہوگا۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں ہر جمعرات پابندی کے ساتھ اجتماع میں شرکت کی کوشش کروں گا؟ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں جو نئے نئے مدنی مول کے ساتھ وابستے ہو جاتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میرا تعلق بد مذہب گھرانے سے تھا، دعوت اسلامی سے منسلک ہونے کی سعادت یوں نصیب ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک دعوت اسلامی والے عاشق رسول اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے ہفتہ وار سنتوں بڑے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی، جس سے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیا۔ جب میں اجتماع میں شریک ہوا تو وہاں پر پرسوس بیان اور رقت انگیز دعا نے میرے دل میں انقلاب برپا کر دیا، جس کی وجہ سے مجھے قلبی سکون ملا۔ بس پھر تو اجتماع میں شرکت کرنا میرا معمول بن گیا۔ گھر والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دیں۔ اللہ پاک کی عطا کردہ توفیق سے میں کسی نہ کسی طرح اجتماع میں پہنچ جاتا۔ اب میرا نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا۔ اجتماع میں جاتا رہا، جذبہ بڑھتا رہا، ذوق بڑھتا رہا، شوق بڑھتا رہا۔ نمازوں کی پابندی ملنا شروع ہو گئی، اللہ کا ذکر کرنا نصیب ہو گیا، میرے اخلاق میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ گھر والوں نے جب میرے اخلاق اور کردار میں تبدیلی دیکھی تو آہستہ آہستہ وہ بھی مدنی ماحول میں آنا شروع ہو گئے۔ الحمدللہ اجتماع کی برکت سے اچھے عقائد اپنانے، سر پر امامہ سجانے اور سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ تیرا شکر مولا دیا دینی ماحول، تیرا شکر مولا دیا دینی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا دینی ماحول، سلامت رہے یا خدا دینی ماحول، بچے بد نظر سے سدا دینی ماحول۔ تو ایک بار پھر نیت کریں کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں آئیں گے ماشاءاللہ۔ اور جو مدنی چینل پر دنیا بھر میں سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں جانے کی نیت کر لیں۔ اسلامی بہنیں ہر بدھ کو، ویڈنسڈے کو اسلامی بہنوں کے اجتماعات عموماً ہوتے ہیں، تو اس میں شرکت کی کوشش کریں۔ دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں الحمدللہ۔ ان میں سے ایک بڑا پیارا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ۔ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ دن بدن علم دین سیکھنے اور سکھانے کے آسان ذریعے امت کو دینے کے لیے مشغول ہے، مصروف عمل ہے۔ سینکڑوں کتب و رسائل پر مشتمل المدینہ آن لائن لائبریری، جو پہلے صرف ڈیسک ٹاپ ویژن پر تھی، اب ویب ویژن میں لائیو کر دی گئی ہے۔ المدینہ آن لائن لائبریری میں مکتبۃ المدینہ کے مختلف موضوعات، مثلاً قرآن و سنت، عقائد اسلام، فقہ و فتاوی، اسلامی تعلیمات، اخلاق و آداب، سیرت رسول عربی، سیرت امہات المؤمنین، سیرت صحابہ و صحابیات، سیرت اولیاء کرام، سیرت امیر علیہ سنت، ملفوظات امیر علیہ سنت اور فیضان مدنی مذاکرہ، اوراد و وظائف اور نعتیہ کلام پر مبنی کتب و رسائل اس میں موجود ہیں، جو آپ سارے کے سارے فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، سن بھی کر سکتے ہیں۔ المدینہ آن لائن لائبریری سے فائدہ اٹھانے کے لیے دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawat-islami.net سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں آنے والوں کو جہاں بہت ساری نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے، مزید بھی ترغیب لائی جاتی ہے۔ آئیے کچھ اعلانات بھی سماعت فرما لیں۔ آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرے میں رسالہ نور العرفان قسط 7 پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے گی۔ تمام عاشقان رسول یہ رسالہ پہلے ہی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے یا آڈیو رسالہ سن کر امیر اہل سنت کی دعا حاصل کریں۔
ہر ہفتے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. تقریباً 8:30 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرماتے ہیں. انشاءاللہ الکریم آئندہ ہفتے بھی عنایت فرمائیں گے. تو تمام عاشقان رسول ان مدنی مذاکروں میں خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی اس کی بھرپور دعوت دیں. اگر نیت کریں تو ماشاءاللہ. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف مقامات پر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے فضائل پر ایمان افروز بیانات فرمائے. انہی بیانات کو مزید ترتیب اور اضافے کے ساتھ مکتبۃ المدینہ نے کتابی صورت میں شائع کیا ہے، جس کا نام ہے شان غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ. اس کتاب کے مطالعے سے آپ مزید جان سکیں گے کہ غوث پاک کا راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا، غوث پاک کا خوف خدا، آپ رحمت اللہ علیہ کی آواز کیسی باکرامت تھی، غیر مسلموں کا قبول اسلام. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے 160 روپے ہدیے کے ساتھ طلب کی جا سکتی ہے. اب بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. آمین. حلم یعنی قوت برداشت سنت مصطفیٰ ہے. اب اس پر 2 فرامین سنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلم والا دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے. دوسرا فرمان مصطفیٰ سماعت کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. علم کے ذریعے بندہ دن میں روزہ رکھنے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. اے عاشقان رسول، علم سنت مصطفیٰ ہے. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بے جا غصہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے متعلق کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے. پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ کا یہ وصف بھی بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا جہالت والا برتاؤ کیا جائے گا اتنا ہی آپ کا حلم بڑھتا چلا جائے گا. حلم سے متعلق کچھ مدنی پھول بھی سماعت کریں. حلم اللہ پاک کی صفت ہے. حلم اللہ پاک کا پسندیدہ وصف ہے. حلم انبیاء کی سنت ہے. حلم کا معنی ہے آہستگی، بردباری یعنی نرم مزاجی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تحمل یعنی بردباری غصہ پینے سے افضل ہے کہ غصہ پینے کی حاجت اس وقت ہوتی ہے جس کا غصہ شدید ہو جائے، جبکہ حلم والے کو غصہ میں جوش آتا ہی نہیں. آگے کیا ہے کہ حلم سے بندے کو بزرگی عطا کی جاتی ہے. اب حلیم بننے کا طریقہ کیا ہے؟ حلم تکلف سے آتا ہے، یعنی بندہ کوشش سے، تکلف سے جب غصہ پینے کی کوشش کرتا ہے، پیتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں حلم پیدا ہو جاتا ہے. امامہ باندھنے سے بھی حلم بڑھتا ہے اور بکریاں چرانے سے بھی بندے کی طبیعت میں حلم پیدا ہوتا ہے. مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد 3 سے حصہ 16 اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا 91 پیجز کا رسالہ 550 سنتیں اور آداب خرید فرمائیے اور پڑھیے. سنتیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر بھی ہے. سنتیں سیکھنے 3 دن کے لیے ہر مہینے چلیں قافلے میں چلو. آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک، 2 دعائیں اور 2 حدیث پاک
کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے رحمت بھرا درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صابی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ قائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حیرت ہوئی، یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ دعا کیا ہے؟ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اب شب جمعہ کی فضیلت بھی سماعت فرماتے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ اب کل جمعہ کا دن ہے، اس کا وظیفہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ الکریم ذکر ہوگا، ذکر کے بعد دعا ہوگی۔ آئیے ذکر میں شامل ہو کر سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر ذکر اللہ میں شامل ہو جائیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى
آلك وأصحابك يا نور الله. شان رسول اب دعا کا وقت آتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مقصد ہے. آئیے دعا میں شامل ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علی النبی المشی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب المیزان. اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبت على سؤال منکر ونکیر. اے ہمارے مالک مولا، اے ہمارے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے رب، ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار، بدگفتار بندے اور نہ جانے دنیا بھر میں کہاں کہاں تیرے بندے اور بندیاں اس وقت دعا میں اللہ شامل ہیں. اے ہمارے مالک مولا، ہم اپنے گناہوں کا بار اٹھائے تیرے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھا چکے ہیں. اے رب کریم، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے. اللہ ہمارے ہونے والے سارے گناہ معاف فرما دے. اے میرے پاک پروردگار، اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما اور ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، جب موت کا وقت آئے تو ایمان والی مدینے میں کلمے والی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں موت مقدر فرما. اے میرے مالک و مولا، قبر کے امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرمانا. اللہ ہمیں حشر کی رسوائی سے محفوظ فرمانا. ہمیں قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا. اے میرے مالک و مولا، ہمیں آتش جہنم سے محفوظ کر کے بلا حساب فردوس میں داخلہ عطا فرما. اے میرے مالک و مولا، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، ہمارے پیر و مرشد کی بخشش فرما دے، آقا کی امت کی مغفرت فرما. اے رب کریم، ہمیں پانچوں وقت کا باجماعت نمازی بننے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مالک و مولا، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیں اچھے کام کرنے کی سعادت عطا فرما. اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک و مولا، ہمیں دونوں جہان میں عافیت مقدر فرما. اے رب کائنات، جتنے بھی دور و نزدیک سے اجتماع میں آئے دعا میں شریک ہیں، جس جس کے دل میں جو جو نیک تمنا ہے، اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دے. اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو تندرستی عطا فرما. اے اللہ، جن پہ قرضہ ہے ان کا قرضہ دور ہو جائے. اے اللہ پاک، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد کی نعمت عطا فرما. اے میرے مالک و مولا، ہمیں بار بار حج کی توفیق عطا فرما، سفر مکہ مدینہ کی بہاریں عطا فرما. اے رب کائنات، اللہ ہمیں اسباب مدینہ عطا فرما. اللہ پاک، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں امن عطا فرما دے. جو سیلاب میں ابھی تک آزمائش میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، اللہ ان کے لیے بھی نکلنے کے اسباب عطا فرما دے. جن کا نقصان ہوا اپنے کرم سے پورا فرما دے. اے رب کائنات، آقا کی ساری امت کی خیر فرما. اللہ پاک، ہمارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما. ان کو نیکیوں بھری طویل عمر عطا فرما. ہمیں اپنے میٹھے مرشد کا، ماں باپ کا، اساتذہ کا ہمیشہ مطیع و فرما بردار رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک، کوٹ مومن میں کثیر اجتماع ہوا، تیرے بندوں نے اس اجتماع کی کوشش کی، دعوت دی. اللہ یہاں کی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، عاشقان رسول نے اللہ اس کی دعوت دی، اور جو دنیا بھر میں اس وقت دعا میں شریک ہیں، اللہ ہم سب کی یہ کوشش حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے مالک و مولا، ہماری جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما. جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا بندوبست فرما دے. جو شادی کے انتظار میں ہیں ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اللہ اچھے اسباب عطا فرما دے.
کئی عاشقان رسول نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ہماری جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے اس کوٹ مومن کو سنتوں والا، نیکیوں بھرا، اچھے کاموں والا شہر بنا دے، دعوت اسلامی کو ساری دنیا میں عروج اور ترقی عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کو دراسی عمر بالخیر عطا فرما، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کا سایہ ہم پر سلامت فرما۔ اللہ جو دل میں تمنائیں لیے بیٹھے ہیں تو سب کے حال اور قال کو جانتا ہے، ہماری جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا آقائی یا مولائی یا ملجائی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب ہو دم واپسی یا اللہ ہم سب کی زباں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا ہے،